ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦਲੀਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿਓ, ਸ਼ਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿਓ, ਸ਼ਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿਓ, ਸ਼ਰੀ ਦਲੀਲ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਸ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਫੁਕਰਾ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਰੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਲਨ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ کہ نماز دا اے ٹائم ہے تو اینا ٹائم ہے، وہ بعد وہ قضا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے دا اے ٹائم ہے، ایس وے رکھنا ہے، ایس وے کھولنا ہے۔ اگر تسی کھولن یا رکھن دے وچ دیر کر دیو یا جلدی کر دیو تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ بھی شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساریاں گلاں نے شرعی احکامات جتنے نے وہ پابندیاں نے، حدود ہیں، انہاں دی حد ہے، یعنی حدوداں وچ بند کر دیتا گیا ہے اس مسلمان نے کہ اے تیرے واسطے پابندی ہے، اے پابندی ہے، اے پابندی، یہ نام ہے شریعت۔ جیڑا بندہ سب تو پہلے کہ شریعتی احکامات نے جڑے انہاں تے عمل پیرا ہوندا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل پیرا ہو کے تے جس سے شریعت تے انہوں عبور حاصل ہو جاتا ہے، شرعی احکامات تے اور شریعت دے عمل بجا لا کے اس نو عبور حاصل ہو جاتا ہے، وہ مکمل طور پہ پرہیزگار بن جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، یعنی عبور حاصل ہو جاتا ہے شرعی احکامات تے عمل کر کے۔ جس وقت وہ عبور حاصل کرتا ہے اجے وہ طلب ہے جیڑی پیاس ہے، طلب ہے جیڑی وہ اگے اجے گامزن ہوتی ہے، وہ اجے رکتا نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جڑا رکتا نہیں نا وہ حق کی تلاش وچ ہوندا ہے۔ شرعی احکامات جتنے بھی نے وہ تسی ادا کرتے رہو، لیکن انی دیر تک تسی حقیقت تو نہ آشنا نہیں ہون لگے جنی دیر تک سلسلہ طریقت وچ شامل نہ ہو گے۔ شریعت دے اتنے عبور حاصل کرن دے بعد انسان دی طلب اگر جاری ہے، اگر رک گئی ہے تو وہ شریعت دے حدوداں وچ اتھے رک گیا، وہ شریعت دے پابند ہو کے رہ گیا۔ اگر اس نو اجے حق دی طلب ہے کہ حق دی تلاش ہے کہ نہیں اجے حق منو نہیں ملیا، اجے حق دی منو تلاش ہے کہ حق کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر جی تلاش ہوندی ہے نا وہ نام ہے سلسلہ طریقت۔ طریقت جیڑی شریعت تے جسے عبور حاصل ہو جاتا ہے، شریعت تو پارس ہو جاتا ہے، تو اس دے بعد پھر وہ طلب ہے جیڑی انہوں طریقت دے وچ لے جاندی ہے۔ طریقت دا سلسلہ جیڑا وہ شروع ہو جاتا ہوتا، تو طریقت دا سلسلہ فقر دا، ملاں دا نہیں ہے بھی، مولوی دا نہیں ہے بھی، ٹھیک ہے۔ مولوی ہے جیڑا وہ صرف شریعت تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فقہ دا ملا ہے، کسی بھی عقیدے والا ہے، مسلمان ہے جڑا کسی بھی فرقے نال دا تعلق وہ بس شریعت تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ اگے طلب ہی کوئی نہیں ہوتی، وہ حق دی تلاش نہیں ہوتا۔ شریعت دے احکامات جتنے بھی نے انہاں تے عمل کرنے والے انسان نو حق نہیں مل جاتا، یا وہ تے حقیقت عیاں نہیں ہو جاتی حق دی، نہ ہی اسرار وہ تے عیاں ہوندے نا۔ اس واسطے سلسلہ طریقت ہے جڑا اس پاسے ٹرنا پیندا ہے، کیونکہ ترے چیزاں نے، پہلے شریعت ہے، پھر طریقت ہے، پھر حقیقت ہے۔ تو جسے طریقت دے بھی شامل ہوتا ہے تو طریقت جی وہ فقراء دا رستہ ہے، وہ فقیر حق دا رستہ ہے، جہدے متعلق مولا کائنات نے نہج البلاغہ دے وچ فرمایا ہے۔ مولا فرماندے نے کہ ہمیں فخر ہے اپنے فقراء پر جو ہمارے بعد ہمارے دین کے وارث ہوں گے۔ مولا نے نہیں آکھا کہ ہمیں فخر ہے اپنے ملاں پر جو ہمارے بعد ہمارے دین کا وارث ہوگا۔ مولا بھی نہیں آکھا کہ ہمیں فخر ہے اپنے علامہ پر جو ہمارے بعد ہمارے دین کا وارث ہوگا۔ لفظ مجتہد 14 معصومہ نے یا انہوں دے خاص جڑے لوگ گزرے انہوں مجتہد نہیں کہلوایا۔ مجتہد لفظ بھی جڑا اس ملا اعظم نے پیدا کیتا تے بنایا ہے۔ معصومہ نہیں آکھیا اسی مجتہد ہوں، معصومہ نہیں کہا کہ سارے منن والے جڑے نے وہ مجتہد ہوں گے، انہوں نے آکھیا مومن ہوں گے، ملائی ہوں گے، مومن ہوں گے، ٹھیک ہے، صاحب ایمان ہوں گے۔ یہ ملا اعظم دے سارے نے علامہ، ملا، مجتہد، انہاں آیت اللہ انہوں صرف لفظ جڑا آیت اللہ
لقب معصومین دا مولا فرماندے نے کہ ہم آیت اللہ ہے. انہوں نے ملا اعظم جڑا شیعہ مولا اعظم ہے انہیں وہ لفظ جڑا مالکاں دا سی جڑا لقب آیت اللہ وہ نہ اپنے نال لا لینا. اج ہر کوئی آیت اللہ بن گیا امام بنا کے ابا اکبا پا کے. ہاں جی اس واسطے شریعت دے بعد جنوں طلب حق دی تلاش ہے وہ پھر طریقت دے وچ داخل ہوندا ہے. اور طریقت دے درس واسطے نہ کسی سکول دی لوڑ ہوندی نہ کسی جامع دی لوڑ ہوندی تے نہ ہی کسی استاد دی ضرورت ہوندی ہے. ایک فقیر حق دی فقیر حق دی پیروی دی لوڑ ہوندی ہے. فقیر حق دی اقتدا کرنی پیندی ہے. تو فقیر حق جدا کہنا مولا نے کہ ہمیں فخر ہے اپنے فقراء پر جو ہمارے بعد ہمارے دین کے وارث ہوں گے. وہ دیکھنا ہے کہ فقیر حق کون ہے وہ دی تلاش کرنی. وہ دے بعد سورہ کہف آیت نمبر 16 یا 17 ٹھیک ہے. وہ دے اللہ دی ذات نے اس آیت محض 16 ہے جس سے تسی پڑھو گے تو وہ اخیر تے اللہ دی ذات نے آکھیا ہے آخر تے لاسٹ وہ دے لفظ نے کہ اللہ دی ذات نے آکھا کہ جس نو میں ہدایت یافتہ بنانا چاہنا یا جس نو میں سیدھا رستہ دکھانا چاہنا یا جنوں میں حقیقت نو آشنا کرنا چاہنا میں اس نو پہلا ولی دینا پھر مرشد دینا. اور لفظ آیت دے وچ ولیوں و مرشدوں آخری لفظ نے کہے ٹھیک ہے. اس تو پہلے بھی ہے کہ ید اللہ ہے وجہ اللہ ہے. وہ دے بعد پھر اگے آکھیا کہ میں انہوں پہلا ولی دینا پھر مرشد دینا. ولیوں و مرشدوں. اور عربی دے وچ بھی قرآن پاک ولیوں و مرشدوں لیکن ترجمہ کرنے والے ملا جنہیں نے کیا شیعہ کیا سنی انہوں نے لفظ مرشد نو مرشد نہیں آکھیا کیونکہ ساری بھی زبان چ مرشد ہے. مرشد لفظ فارسی دا ہے لیکن ساری زبان چ بھی فقیر راہبر نو جنوں مرشد تسلیم کیتا جاندہ ہے اس نو مرشد ہی کہا اللہ دی ذات نے. عربی چ بھی مرشد ہی آکھیا ٹھیک ہے. ولی نو ولی آکھیا تے ولی کون ہے کہ پہلے ولی دینا او نے مولا کائنات ٹھیک ہے. اور یہ 14 ہستیاں ولی نے ٹھیک ہے. وہ جو اللہ نے آکھا کہ ولی دینا وہ مولا دی ذات ہے یا دی سرکار دی تے نال پھر ولی دے بعد آکھا میں مرشد دینا پہلا ولی دینا پھر مرشد دینا ٹھیک ہے. ولی مولا علی نے وہ کہ علی ولی اللہ دی اطاعت جتھے جتھے تسا گواہی دینی ہے جتھے جتھے بھی اتھے تسا 2 گواہیاں نہیں 3 دینیاں نے. جتھے جتھے بھی گواہی دینی ہے 3 گواہیاں دینیاں نے. چاہے وہ تشہد ہے چاہے وہ قیام ہے چاہے وہ اذان ہے چاہے وہ جیڑی بھی تہاڈی عبادت ہے. جتھے تسا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اتھے علی ولی اللہ پڑھنا اور واجب ہے. جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واجب نے اسی طرح علی ولی اللہ واجب نہیں بلکہ اوجب ہے. کیوں اوجب یہ گل ہے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھن والوں حکم دیتا گیا کہ علی ولی اللہ پڑھو کیونکہ پاک رسول جس وقت حجت الوداع دے اتنے آخری حج کا ٹائم سی اللہ نو پتہ ہے آخری حج ہے حضور نو بھی پتہ سی آخری حج ہے یہ بعد پردہ کر جانا. اتھے پھر اللہ دی ذات نے خومے کا دیر 18 ذی الحج نو اعلان کروایا روک کے آکھیا کہ اج کر اعلان جدہ تیرے نال وعدہ ہے جڑا وعدہ کیتا گیا اور جڑا تیرے تے نازل کیتا گیا ہے اج وہ اعلان کر جو تم پر نازل کیا گیا ٹھیک ہے. وہ کی سی سرکار نے وہ بنوا کے آکھیا جے اللہ دی ذات پی آندی قرآن پاک دے وچ فرمان خدا بندی ہے کہ اے میرے حبیب تو کر اعلان اگر تو اعلان نہ کیتا تو تو میری رسالت دا کیتا ہی کوئی نہیں. قرآن مکمل ہو گیا تھوڑا جہا رہ گیا. حضور نو 2.5 مہینے رہ گئے نے یا 3 مہینے رہ گئے نے پردہ کرن دے. نمازاں روزے حج سب واجب ہو گئے نے سب احکامات جاری شریعہ سب ہو گئے نے. لیکن اللہ پہ آندا ہے کہ اگر تو اج اے اعلان نہ کیتا جدا وعدہ ہے تو میری رسالت دا کیتا ہی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے کہ وہ سابق سارے ضائع ہوندے نے اگر یہ اعلان نہ ہوئے انہوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا.
پھر سرکار نے اٹھاں دا پلانیاں دا ممبر بنوا کے کھلو کے پھر اعلان کیتا تے آکھیا کہ من کنت مولا ہو فہذا ینالی مولا. 3000 کلام ہے، تھوڑی نہیں ہے. 3000 کلام بولی سرکار نے، جہدے وچ سارا لبو لباب یہ سی کہ جتھے جتھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ٹھیک ہے، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل پڑھنا، ٹھیک ہے جی. اس واسطے سمجھ آئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے بغیر علی ولی اللہ دے نہ لا الہ مکمل ہے، نہ محمد رسول اللہ مکمل ہے، ٹھیک ہے. اس واسطے مولا ہی کہہ رہے ہیں، مولا دا ہی فرمان ہے. اللہ دی ذات نے اس آیت دے سورہ کہف آیت نمبر 16 یا 17 وہ دے لاسٹ اخیر لفظ یہ نے کہ ولیم و مرشدم، وہ تو انہیں سمجھ آ جائے گی کیا آیت ہے، ٹھیک ہے، 16 یا 17 کریکٹ نہیں، میں پھر اس طرح غلط ہو جاتا. تو ولیم و مرشدم، ولی اور مرشد، پہلا مرشد ولی دینا پھر مرشد، تو ولی علی ولی اللہ، جن نے علی ولی اللہ پڑھیا ہے، اقرار کیتا ہے، پھر ان تسلیم کیتا ہے، پھر وہ عمل کیتا ہے، وہ ولی علی ولی اللہ دا پیروکار ہو گیا ہے، وہ ولایت علی دا پیروکار ہو گیا ہے. اگر وہ ایک تھے پڑھتا تو اتنے پڑھتا نہیں، وہ تو لعنت ہے صبح شام جڑا بھی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح وہ 3 عطاء نے، یعنی اگو کی کیا گیا کہ اطاعت ولایت علی، اطاعت رسالت ہے، اطاعت رسالت اطاعت توحید ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مولا فرمایا کہ ہمیں فخر ہے اپنے فقراء پر جو ہمارے بعد ہمارے دین کے وارث ہوں گے. تے فقیر حق اوے فقراء او نے جنہاں نے علی علی تے حسین حسین کرن دا دس دیتا مخلوق نو. فقیر حق او نے جنہاں دا مولا آکھا کہ سانو فخر ہے اپنے فقیراں تے. وہ فقیر حق نے جنہاں نے اس ہندوستان دے وچ ملّاں نے دین نہیں پھیلایا، اس بر صغیر ہندوستان دے وچ فقراء نے دین پھیلایا، فقیر نے دین پھیلایا. ملّاں تے ہن 14ویں صدی چ آ کے تے ملّاں کو دیا پہلے 1100-1200 سال کتنے آیا. ملّاں اعظم جڑا ہے ایس صدی وچ کدیا ہے، پہلا فقیر نے سارا دین پھیلایا اتنے اسلام جڑا. اور فقیر بھی 1200 سال 1250 سال تو اچ بلوٹ ڈیرا غازی خان والے بخاری سادات انہوں دے جڑے بزرگ سن سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بادشاہ وہ تشریف لے آئے امام نقی علیہ السلام دے پتر نے. انہوں پھر اتنے سلسلہ طریقت کا آغاز کیتا فخر دا، ٹھیک ہے. وہ سلسلہ چلیا اس ہندوستان دے اگوں پھر فقراء ٹردے گئے نے بڑھتے گئے ڈیوٹی لا دی. اس واسطے وہ فقیر حق کے جڑے علی علی حسین حسین دا کرن دا درس دیندے نے. انہاں فقیر حق کو دنیا نو فیض ہویا ہے. اولاداں بے اولاداں نو اولاداں ملیاں نے، پھانسی لگتے بری ہوئے نے، ہر قسم دیاں گلاں جو کسی دی خواہش ہے، کیونکہ وہ سب پھر فقراء کو پوریاں ہوئیاں نے. فقراء دے جو لفظ منہ چ نکلے وہ پورے ہوندے گئے. جدہ ڈاکٹر اقبال نے آکھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو حضو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وہ مومن جڑا ہے نا، مرد مومن، وہ فقیر حق نے. آرٹیفیشل فقیر نہیں جڑا ایک لباس بنا لینا ایک کولیا بنا لینا، وہ فقیر نہیں ہے. فقیر دا ہر رنگ ہے، فقیر ہر رنگ چاہتا ہے، ایک رنگ نہیں ہوتا، یاد رکھنا، ٹھیک ہے. وہ فقیر نہیں جڑا ایک لباس پا کے بہ جائے ایک شکل بنا لے، نہیں وہ فقیر نہیں، وہ انہیں ایک اپنی دکانداری بنائی ہے، ٹھیک ہے. فقر ہے جڑا وہ کسی بھی لباس کا محتاج نہیں ہے، کسی شکل کا محتاج نہیں ہے. وہ ہر شکل بچ ہے، ہر لباس ہر روپ بچ ہے، ٹھیک ہے. وہ فقیر حق ہونا ہے. اور کسی ملّاں دے قبر تے دیوا نہیں بلدا ویکھیا اج تک. اگر کوئی دیوے بلدے نے پہ جے روشنیاں ہوندیاں نے پیاں یا مزار بنے نے تو فقیر نہ بنیا، ملّا نے نہیں بنیا. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے آکھیا
کہ دین ملا فساد فی سبیل اللہ، اور ملا سوائے فساد دے اور کچھ نہیں پھیلایا، ٹھیک ہے، انہیں دین کے پھیلانا، انہیں فساد پھیلایا، جتنا فرقہ بنیا ہے سب ملا دا کام ہے، ٹھیک ہے، تے مقصر شیعہ تے ملا یہ سب ایک کچھ نے، ٹھیک ہے، یہ نہ فقراء دے پیروکار نے، نہ یہ طریقت دے پیروکار نے، نہ یہ حقیقت دے پیروکار نے، یہ چھڑے شریعت تک محدود نے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے پہلے شریعت دے اتے انسان عمل پیرا ہوندا ہے، تو جسے مکمل انہوں عبور حاصل ہو جاتا ہے، وہ ڈب جاتا ہے، اس دی معرفت آ جاندی سو، پھر وہ طریقت ال چلتا ہے، کیونکہ انہوں حق دی تلاش ہوندی ہے، وہ پھر طریقت دے وچ کسی فقیر دے چرنی لگتا ہے، کسی فقراء دی خانگاہ تے جاندا، اتنے ڈیرا لاندہ ہے، انہوں جا کے نوکریاں کردا، ڈیوٹیاں کردا، پھر اتوں کچھ فیض ملتا ہے، پھر انہوں کو عطا ہوندا ہے، پھر وہ اگے ٹردا ہے، وہ دے بعد اس دے اتے جس سلسلے طریقت دے وچ وہ سفر کرتا جاتا ہے، درس لینا جاتا ہے، پھر وہ اتنے حقیقت عیاں ہونی شروع ہوتی ہے، جڑا صرف شریعت تک محدود رہ جاتا ہے، وہ کدی بھی حقیقت عیاں نہیں ہوتی، وہ کدی بھی اسرار الہی عیاں نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اگر حقیقت حق اگر عیاں ہوئی ہے تو وہ فقیر دی ذات تے ہوئی ہے، اگر اسرار الہیہ عیاں ہوئے نے تو وہ فقراء تے ہوئے نے، فقیراں تے ہوئے نے، نہ کہ ملا ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ تے جنوں حقیقت تو آشنائی ہو جائے وہ پھر اسرار الہی عیاں ہوندے نے، تے پھر وہ جیکن آخدا ہے نا وہ مالک پہ کر دینا، وہ منہ چ لفظ جہاں پھر نکلدا پھر مالک پورا پہ کر دینا، وہ جو چاہتا ہے نا وہ ذات آندی ہے، چل پھر تو اتنا ساڈے قریب ہویا، مالک بھی پھر آندے نے بھی اتنی تیرے اندر عشق ہے، وہ عاشق ہوندا ہے، سلسلہ طریقت جہاں وہ عشق ہے، ٹھیک ہے، وہ منزل عشق ہے، جتھے شریعت دی لاسٹ پوڑی ہے نا اتوں طریقت دی پہلی پوڑی شروع ہوندی ہے، تو طریقت دی پہلی پوڑی جسے شروع ہوندی ہے تو جہاں اس پوڑی تے سفر شروع کرتا ہے نا وہ پوڑیاں چڑھنیاں شروع کرتا ہے، وہ عاشقاں دی صف چ شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عاشقاں دی گیم ہے، ملاں دی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اقبال جڑی گل کی تھی، ڈاکٹر اقبال بھی چھڑے ڈاکٹر نہیں ہے، فقیر درویش ہے، وہ ایک ہستی ہے، وہ شخصیت نہیں ہے، ہستی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے انہوں دی پوری کلام ہے جڑی وہ قرآن اور حدیث میں مشابہ کر دی، کراس کر دی جاندی، انہوں نے ملتی جاندی، صرف انہوں نے فارسی اردو انہاں گلاں کیتیاں، قرآن پاک عربی وچ ہے یا حدیث بھی عربی چ لکھی ہوئی ہے، ترجمہ کرو گے تو بالکل وہ نال ہی مشابہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اتھے بھی گل کی تھی، انہاں کہ نماز زاہداں سجدہ سجو است، جڑا شریعت دا پابند ہے چھڑا گل ہو دی ہے، جڑا نہ طریقت نال ٹریا ہے تے نہ حقیقت وہ عیاں ہوئی ہے، وہ بیچارہ چھڑا مسلے دی حد تک محدود ہوندا ہے، 5 ٹائم مسلہ پا لیا، بس مسلے تے پیر دھریا تے ٹھیک ہو گیا، تھلے لتھا تے پھر ابلیس دا ابلیس، وہ اتھے تے محدود ہوندا ہے، جڑا چھڑا شرعی احکامات دا پابند ہو جاتا، کیونکہ وہ طریقت ال چلتا ہی نہیں، عشق ال ٹری نہیں ہے، بھی نہ انہوں عشق دا سبق ہی ملیا ہے تو نہ وہ عاشق بنیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب یہ گل کی تھی، سنا کہ نماز زاہداں سجدہ سجو است، نماز عاشقاں ترک وجود است، نماز زاہداں سجدہ سجو است، یہ شریعت دے پابند دی گل ہے، ملا اعظم دی گل ہے کہ وہ چھڑا مسلے دی حد تک محدود ہے، اور انہوں کوئی پتہ نہیں کہ اس طرح کہ میری نماز کہڑی ہے، تو نماز چھڑی مسلے تک نہیں ہے، بھی نماز دیاں بہت اقسام نے، مسلے تے جہاں وہ فروحات ادا کر رہا ہے، وہ اس دی مالک دی بارگاہ تے سجدہ ریز ہو کے ثابت کر رہا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرنا، میں تیرے احسانات نہیں بھلا سکتا، میں تیرے اگے سجدہ ریز ہوں، میرے گناہ تو معاف کر دے، کرم کر دے میرے، وہ ایک التجا دا سب تو اچھا ذریعہ ہے التجا کرن دا اس دی بارگاہ دے وچ، ٹھیک ہے۔ اگلی جیڑی گیم ہے جو ڈاکٹر صاحب آ کہ نماز عاشقاں ترک وجود است، کہ عاشق دی نماز ہے جیڑی وہ ترک وجود ہے، وجود دی نفی ہے، وجود دی نفی کی ہے کہ خواہش نفسانی جتنی ہیں دنیاوی
انہوں کی نفی کر دینا، ٹھیک ہے۔ فقیر ہے جڑا وہ دنیاوی خواہشات کی نفی کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صرف ملا جڑا وہ طالب مولا نہیں ہوتا، وہ صرف طالب شریعت ہوتا ہے، تو جڑا فقیر ہے وہ طالب مولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ طالب مولا ہے۔ پھر اس دے اتنے اسرار جڑے نے یا ہونے شروع ہوتے ہیں، وہ طلب رکھتا ہے حق دی، دنیا دی نہیں۔ ملا جڑا ہے وہ طلب ہی طلب ہے ساری، ملازم جنہ بھی ہے کسی بھی فکر کا، وہ ساری طلب ہی طلب ہے، وہ نفس دا پجاری ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں نفس نو اپنے اتنے سوار کیتے ہیں، لیکن فقیر ہے جڑا انہیں نفس دی نفی کر دینا ہے۔ پھر اس دا جڑی منزل عشق شروع ہوتی ہے۔ عاشق ہے ہی ہوئے جڑا نفسانی خواہشات تو مبرہ ہو جائے اور محمد والے محمد اور اس ذات دے عشق دے وچ مگن ہو جائے، حق دی تلاش چ رہے ہر وقت، ہر لمحہ، 24 گھنٹے۔ تو جس وقت وہ دی نسبت ہو جاتی ہے نا، طریقت دے وچ شامل ہو جاتا، داخل ہو جاتا، پھر وہ ایسے اس دے جس سے وہ حقیقت آیا ہونی شروع ہوتی ہے، تو پھر انہوں گناہ ماں کا تصور ہی نہیں آتا، انہوں تو مبرہ ہو جاتا سب گلوں تو، ٹھیک ہے۔ تو اس واسطے پھر وہ عاشقاں دی صف شامل ہو جاتا ہے، تو انہیں ترک وجود کر دینا ہے۔ تاں آخیا ڈاکٹر صاحب کہ نماز عاشق دی نماز ترک وجود ہے، تو ملا دی چھڑی مسلے دی حد تک ہے۔ ملا ٹائم دے ٹائم نماز وچ، عاشق 24 گھنٹے نماز سنتا ہے، وہ کسی ٹائم دا پابند نہیں رہ جاتا، وہ کسی بھی گیم دا پابند نہیں رہ جاتا، وہ ہر وقت عبادت سے، انہوں کوئی محتاجی نہیں ہے کہ اذان پہ نہیں تو میں نماز پڑھ لوں، اذان دے بعد پھر شیطان دا شیطان نہیں۔ عاشق ہے جیڑا وہ 24 گھنٹے عبادت چلتا ہے، وہ کسی گل کا محتاج نہیں رہ جاتا کہ میں فلانا کام کر رہا پھر میں عبادت شمار میری ہوگی کہ نہیں، وہ 24 گھنٹے عبادت ہوتی ہے جڑا فقیر ہوتا ہے۔ تو اس واسطے اگلی گل رہ گئی فقیر دی جڑی، ہن دیکھو شیعہ لوگ نے جڑے یہ جڑا ماتم کرتے ہیں، یہ شریعت نہیں ہے۔ جڑا تواڈے تے سوال کردا ہے فلانے تمال دا یا کسی اور کام دا شرعی کے حکم ہے یا شرعی ثبوت کے، انہوں تسی فوراً یہ آکھو ماتم دا شرعی ثبوت ہے۔ شریعت دے وچ کتھے حکم دتا گیا ہے؟ شریعت نے تو منع کیتا ہے اپنے تے جبر کرنے، زنجیر مارن دا کتھے شرعی حکم ہے؟ شریعت نے منع کیتی ہے خون نہ بنا، اپنے تے جبر نہ کر۔ یہ ماتم بھی نماز عشق ہے، زنجیر زنی بھی نماز عشق ہے، ٹھیک ہے، تو تمال بھی نماز عشق ہے، زنجیر زنی بھی نماز عشق ہے، ماتم بھی نماز عشق ہے، تمال بھی نماز عشق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیڑا تمال تے اعتراض کردا وہ ماتم بھی چھڑ دے، زنجیر مارنا بھی چھڑ دے، اگر انہوں تمال تے اعتراض ہے، کیونکہ جیڑی نماز عشق ہے نا وہ شرعی احکامات تو بالا تر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت جتھے مک گئے نا احکامات، جتھے شرعی پابندیاں ختم ہو گئی، لاسٹ ہو گیا، جتھے شرعی پابندیاں دا انتہا ہے اتھوں طریقت دی ابتدا ہے۔ تو ماتم بھی طریقت ہے، زنجیر زنی بھی طریقت ہے، یہ نماز عشق ہے، تو تمال بھی جڑی ہے نماز عشق طریقت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی عاشقاں دی نماز ہے۔ تو اس واسطے یہ تمال دا آغاز کلندر سرکار نے کیتا سی۔ اگر معصومین دے بعد کسی نو مقام ملیا ہے تو اچ بلوٹ دے آلے ساریاں ہستیاں نے، تو اچ بلوٹ والیاں ہستیاں بھی جڑا ہے وہ تمال پوا کے ٹول وجا کے تمال پا کے علی علی کروایا تو حسین حسین کروایا، یہ نہیں کہ چھڑا کلندر سرکار ہی کروایا، کلندر سرکار تے آج تو 800 سال پہلے کرایا، تو اچ بلوٹ والے نقوی سادات انہوں تے آج تو 1250 سال پہلے شروع کرایا، ٹھیک ہے۔ اس واسطے یہ نماز عشق ساری، یہ ملاں دا یہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عاشقاں دیاں نمازاں نے ساریاں، ماتم بھی، زنجیر بھی، ٹول بھی، تمال بھی،
یہ आशिकां दी गेम है, मुल्लां दी नहीं है। तो आशिक दी मर्जी, आशिक नूं आज़ादी, आशिक दा मकाम भी मुल्लां दे मुलाजम तो, ठीक है। इस वास्ते से कोई पाबंदी नहीं, कोई ऐसा ऐब नहीं। और देखो मसलन एक दलील है, अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक च बहुत दफ़ा जिक्र किया है, बहुत दफ़ा आया है कि मत पढ़ो ऐसी नमाजें जो कल तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। मत पढ़ो दिखावे दियां नमाज़ां जिहड़ियां तुहाडे मुंह ते मारांगा। मत पढ़ो रियाकारियां दियां नमाज़ां जिहड़ियां तुहाडे मुंह ते मारांगा, ठीक है। इसी तरह वो जिहड़ा एक बंदा मसले ते पढ़दा है, नमाज़ां पढ़दा है, सब कुछ करदा है, रोज़े रखदा है, शरई अहकामात पूरे करदा है, लेकिन वो वलायत तो मुबर्रा है, हकीकत तो मुबर्रा है, हकीकत का उन्होंने इल्म ही नहीं होया, इसरार ही नहीं उहदे ते अयां होए, वो सिर्फ दिखलावे दी पढ़दा टुर गया है। वो छड़ा एक लोकां नूं खुश करने वास्ते अल्लाह नूं लोकां नूं, लोग मैनूं नमाजी आखणगे, लोग मैनूं रोज़ेदार आखणगे, लोग मैनूं परहेजगार आखणगे, वो सारियां उहदे बूथे ते वजणियां ने, ठीक है। लेकिन जिहड़ी आशिक दी नमाज है ना, फकीर दी नमाज है जिहड़ी, वो बूथे ते नहीं वजनी, वो कबूल ही कबूल है सारे, क्योंकि वो मंजिल इश्क है, वो मकाम इश्क है, आशिक है, वो ऐन हक ते कायम है। तो इस वास्ते अगर अल्लाह 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 कर करके तो जहन्नम च जाना, ठीक है, नमाज़ां मूँह ते पैण दियां, रोज़े फाके बन जाण दे, तो उहदे नाल फिर वो बेहतर है कि जेड़ा मतलब ढोल वजा के धमाल पा के अली अली दे नारे मारदा पिया, हुसैन हुसैन पिया करदा है, ठीक है, तो सदा हक बुलंद कर रहा है, उसकी फिर उसकी इबादत ज़्यादा है ये नाल, क्यों वो मूँह ते नहीं पैनी, ये मूँह ते पैनी, ठीक है। तो हर फकीर हर फुकरा ने इसी तरह अंदाज है, एक मस्ती की गल है, धमाल है जिहड़ी वो ना किसी नालों वेख्या पैंदी, जिस तरह मातम और जंजीर ना किसी नालों वेख्या मारन हुंदा है ते ना किसी दे आखिया मारन हुंदा ते करन हुंदा है, वो भी इत्थों दिल उठदी है अंदरों, जिसे दिल दा कबूल करता है, ये हुब उठदी है, दर्द उठदा है, तकलीफ उठदी सू, इश्क उठदा है, मुहब्बत उठदी है, तो फिर मातम भी करदा, फिर छुरियां भी मारदा है। अगर वो नहीं सूए तो फिर ये नहीं करदा है कि किसी के कहण दे भी नहीं करता, तो किसी के आखण ते भी नहीं करदा, जिसे वो इश्क उठदा सो तो फिर करदा है। तो गल है इश्क दी। इसी तरह धमाल है जिहड़ी वो ना किसी के वेख्या पैंदी, ना किसी के आखिया पैंदी, वो जिस वक्त इनू ਇਹਦੇ दिल ਦੇ ਵਿੱਚ कल्ब ਦੇ ਵਿੱਚ रोशनी आती है, वो इश्क पैदा होता है, मुहब्बत पैदा होती है, तो फिर उस वजद च आता है, फिर वो उस इबादत को करता जिहड़ी फकीर ने की है, हर फुकरा ने की, फिर उस इबादत च शामिल हो जाता है, वो भी नमाज इश्क है, धमाल है जिहड़ी, ठीक है। फर्क इतना है, हुण ढोल की थाप ते करबला भी जंजीर वजदा पिया, ढोल की थाप से जश्न भी हो रहे हैं, उत्थे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़री ते हो रहे हैं, अज नहीं 1400 साल तो हो रहे, ठीक है। उत्थे इतराज़ कोई नहीं करता बंदा, ए पाकिस्तान च करते, ठीक है, उत्थे किसी की जरूरत ही नहीं, उत्थे करन ना, मगर ये हराम होवे, अगर ढोल मार के नारे मारने, अली अली करना, धमाल, देखो म्यूजिक साज, जेड़ा म्यूजिक या साज बज रहा है तो उहदे ते बलंगी गल हो रही है, ऐसी गुफ्तगू हो रही है, ऐसा गाना गा रहा है, ऐसे शेर बोले जा रहे हैं जिहदे नाल बंदा बेहयाई अल रागब होवे, जिहदे नाल बंदा इंसान तो हैवान बन जाए, जिहदे नाल बंदा शरी अहकामात या हुक्म खुदाबंदी, हुक्म मासूमीन तो बागी हो जाए, वो आराम है।
ਜਿਸ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਫੇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਬਾਸਤ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੌਸੀਕੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾ ਅਲੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੌਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸਾਇਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮੌਸੀਕੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ٹھیک ہے، اس گلے فقیر نے، ہر فقیر نے ڈھول وجا کے، توتیاں وجا کے، ڈف وجا کے، نوبتاں وجا کے تے تمال بھی کھیڈی تے قصیدے بھی پڑھے نے، ذکر کیتا محمد وال محمد دا۔ ٹھیک ہے، اس واسطے وہ گناہ نہیں ہے، وہ موسیقی گناہ ہے جہدے نال انسان شیطان بنتا ہے، جہدے نال گمراہ ہوتا ہے، جہدے نال دین دے احکامات تو مطلب باغی ہو جاتا ہے، انسانیت تو مبرا ہو جاتا ہے۔ وہ موسیقی ساری آرام ہے، میں نہیں گل ہے ساری۔ تو باقی مقصر شیعہ اور باقی مسلمان جنہ ہے یہ کدی بھی جڑا ہے عاشقاں والی نماز نہیں پڑھ سکتا تو نہ وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ شیعہ مقصر، ہر مقصر شیعہ فقراء کے خلاف ہے، ہر شیعہ مقصر ہے جڑا وہ زنجیر زنی دے بھی خلاف ہے، ہر مقصر شیعہ ماتم قمیض لا کے یا کسی انداز کرن تو خلاف ہے، وہ پابندیاں کرتا ہے بھی یہ ماتم رک جائے، زنجیر تے پابندیاں کرتا ہے زنجیر رک جائے، کیونکہ وہ پہن چود وہ ملا ہے، وہ عاشق نہیں ہے، حدیث کا بچہ ہے، میں گال کٹ گیا۔ میں بھی مطلب ملنگ آدمی ملنگ عاشق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، گال بھی ایک لعنت ہے، عربی وچ تبرہ آخر آدھے دفع ہو جا، اسی دفع ہوا آخنے وہ آدھے برا، اسی پنجابی چ گال کٹ جانے ہیں وہ بھی کٹ دیں، وہ بھی آدھے ابن کھل، ابن خبیثہ، ابن فلانے۔ ٹھیک ہے، صرف وہ عربی بولتے ہیں، اسی پنجابی اپنی زبان بول میں بھی پنجابی بول گئے، ملنگ جہاں ہے وہ پنجابی بول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس گلے بہت فقراء نے جڑے گزرے نے وہ کٹتے گالاں ہے۔ کیوں کٹتے گالاں؟ کنوں؟ جڑے شیطان تے ابلیس بندے آتے، ساریاں نوں نہیں کٹتے، کیونکہ انہوں نے روشنی اللہ تعالیٰ کر دیتی ہوتی ہے، انہوں نے پتہ چل جاتا ہے جڑا پیا آتا ہے رچ ہے شکل انسان وچ، اے جڑا شکل بندے چ پیا آتا ہے رچ ہے، یہ حقیقت رچ ہے، اس دا جڑا ضمیر ہے، جڑا یہ خمیر ہے، یہ باطن ہے جڑا وہ رچ دا رچ دے کردار والا ہے، یہ سور دے کردار والا ہے، یہ باندر دے کردار والا ہے، یہ کتے دے کردار والا ہے، یہ بگیاڑ دے کردار والا ہے، تو وہ گالاں کٹ دے۔ اچھا جی، صفتر کرتے سن بندے یہی آخر وہ کوئی بڑے گالاں کٹتے ایڈا بے دہت ہے، لیکن انہوں اللہ نے عطا کر دیتی، وہ طاقت عطا کی کو ویکھ رہا ہے کہ شیطان ابلیس دا پتر پیا ہوندا ہے، کتے دا پتر پیا ہوندا ہے، سور دا بچہ پیا، انہوں گالاں کٹ دے۔ لیکن معرفت جنوں نہیں، بے معرفت وہ نہیں آخنا چنگا فقیر ہے گالاں کٹدا ہے، بس اینی گل ہے پتر۔ ٹھیک ہے، ہاں باقی یہ نماز عشق ہے، نماز عشق جیڑی وہ عاشقاں دا کام ہے، ملاں دا نہیں ہے۔ تو جہاں ملا اعظم جنہ بھی ہے کسی بھی رنگ کا وہ اعتراض ہی کرنا ہے، یہ شروع تو کردے آئے، اج نہیں شروع تو کردے آئے اور یہاں کردے رہنا ہے، تو یہاں تے لعنت بے شمار صبح شام۔ دیکھو نا، فقیر نے ہی کرامات وہائیاں، کرامت معجزہ یہ سب انہاں دی ایک ہی معاملات نے، مفہوم دا یہی ہے، معجزے دا بھی یہی مطلب ہے ساری زبان وچ، تے کرامت دا بھی یہی مطلب ہے ساری زبان وچ کہ ناممکن جتھے ممکن ہو جائے وہ معجزہ بھی ہے، وہ کرامت ہے۔ تے فقیر حق ہے جڑا وہ کردا ہی ناممکن نوں ممکن کردا جاندا ہے، تو وہ فقیر حق ہوتا ہے، ناممکن نوں ممکن کردا جاندا ہے۔ وہ پاویں معجزہ نہ رکھ لو تو پاویں کرامت رکھ لو، جو رکھ لو۔ ٹھیک ہے،
ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਜਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਜਦਾ ਗਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਮੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਦੇ, ਮੰਨਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਮੁਕੱਸਰ ਮੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਮੰਨਣ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਮੰਨਣ ਕਿ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਹੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਹੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਜਪਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਜਦਾ ਗਾਹ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਦੀ ਅਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਰਨਾ ਇਬਾਦਤ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ, ਕਰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ, ਫਕੀਰ ਹੱਕ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਗਾਹ 'ਤੇ ਸਜਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਜਫ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਬੜੇ ਫਜ਼ਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਗੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰ ਹੱਕ ਦੇ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫੈਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਢੇਰ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਸਮਝ? ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ੂ ਮੁੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵਹਾਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਅਤਾਤ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਫਰੂਹਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਸ਼ਰਈਆ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਤ 'ਤੇ ਅਤਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਜਦਾ ਗਾਹ 'ਤੇ ਇਸਮੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਜਦਾ ਗਾਹ 'ਤੇ ਇਸਮੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਫਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਕਰੀਮੀ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਲਾਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਫਕੀਰ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਹਾਇਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਮ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਮੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਤਾਂ ਛੜੀ ਫਸਾਦ ਪੈ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਫਸਾਦ और कुछ नहीं। इस वास्ते मुल्ला तो बचो, वो कोई भी हो, मुल्ला आजम की गल्लां करना, उस तो परहेज कर जो।